معزز ناظرین اکرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو باصورت مرد مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا، اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندہ کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم ہی وہ ہو۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کیا اور تم نے کسی کے سوال کو رد نہ کیا۔ دوستو، یہاں پر سوال سے مراد کسی ضرورت مند اور حاجت مند کی ضرورت کو پوری کرنا۔ اور دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے اور شہروں میں گھومنے پھرنے لگے تاکہ خدا کی مخلوقات سے عبرت حاصل کرے۔ گھومتے گھومتے ایک بیابان میں پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز آسمان تک بلند ہے اور اس کا لباس جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب کھڑے ہو کر تعجب سے اس کی نماز دیکھنے لگے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو۔ جب بہت زیادہ دیر ہوئی، اس کو اپنے ہاتھ سے حرکت دی اور کہا کہ میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں، اپنی نماز مختصر کر۔ اس نے نماز ختم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو کس کی نماز پڑھتا ہے؟ کہا، ابراہیم کے خدا کے لیے۔ پوچھا، ابراہیم کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا، وہ جس نے تجھ کو اور مجھ کو خلق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارا طریقہ مجھے پسند آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو خدا کی خوشنودی کے لیے بھائی بنا لوں۔ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب کبھی چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے کہا، تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ درمیان میں ایک دریا حائل ہے جس کو تم عبور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کس طرح عبور کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پر چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس نے تمہارے لیے پانی کو مسخر کیا ہے شاید میرے لیے بھی کر دے۔ اٹھو، ہم دونوں چلیں اور آج رات تمہارے ساتھ ایک منزل میں گزاریں۔ غرض وہ دونوں چلے۔ جب پانی کے قریب پہنچے، اس مرد نے بسم اللہ کہا اور پانی پر روانہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پر چلے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ جب اس کے جائے قیام پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا، تمام سال اس درخت کا میوہ جمع کرتا ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمام دنوں میں سخت ترین روز کون ہے؟ اس نے کہا، جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے اعمال کا ان کو بدلہ دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا آؤ دعا کریں کہ خدا ہم کو اس روز کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا تو تم دعا کرو میں آمین کہوں، یا میں دعا کروں تم آمین کہو۔ اس نے کہا، کس واسطے؟ ابراہیم نے کہا، مومن گناہگاروں کے لیے۔ عابد نے انکار کیا۔ پوچھا، کیوں؟ عابد نے کہا، اس لیے کہ 3 سال سے دعا کر رہا ہوں، اب تک مستجاب نہیں ہوئی۔ اب شرم آتی ہے کہ خدا سے کوئی حاجت طلب کروں اور وہ مقبول نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا جب بندہ کو دوست رکھتا ہے اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے تاکہ اس سے وہ بندہ مناجات کرتا رہے اور سوال کرتا رہے
اور مانگتا رہے۔ جب کسی بندہ کو دشمن رکھتا ہے اس کی دعا کو جلد مستجاب کر لیتا ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ دعا نہ کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا حاجت ہے جو خدا سے کرتے رہے ہو۔ عابد نے کہا کہ ایک روز میں اپنی نماز کی جگہ پر کام میں مشغول تھا کہ ناگہاں ایک نہایت حسین بچہ ادھر سے گزرا جس کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا اور اس کے بال پشت پر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ چند گائیں چرا رہا تھا جن پر روغن ملا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نہایت عمدہ اور موٹے تازے گوسفند یعنی کہ بھیڑ بھی تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت لڑکے یہ گائیں اور یہ بھیڑ کس کے ہیں؟ اس نے کہا میرے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم خلیل خدا کا فرزند اسماعیل ہوں۔ اس وقت میں نے دعا کی اور خدا سے سوال کیا کہ وہ اپنے خلیل کو مجھے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہی ابراہیم خلیل الرحمن ہوں اور وہ بچہ میرا فرزند ہے۔ عابد نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر اس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں طرف چہرے کو بوسہ دیا اور ہاتھ ان کی گردن میں ڈال کر کہا ہاں اب دعا کیجئے تاکہ میں آمین کہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس روز سے قیامت تک کے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان سے راضی ہو، اور عابد نے آپ کی دعا پر آمین کہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کی پوری دعا ہمارے قیامت تک کے گناہ گار شیعوں کے شامل حال ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس عابد کا نام ماریا تھا اور وہ اوس کا فرزند تھا۔ اس کی عمر 660 سال کی تھی۔ تو دوستو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔